پشاور میں ان کو ملی ہے, وہاں پہ وہ اپنا پاور شو کر رہے ہیں, تو کیا ثابت کریں ایسا کیا ایسا کر رہا ہے, یہ تو اچھا کر رہا ہے کہ جو پشاور میں ایکٹیویٹی کرے اور اپنے آپ کو ایک دفعہ پولیٹیکلی اسٹرانگ دکھائے پشاور میں اور خیبر میں بڑے جیسے ادھر جہاں پولیٹیکلی یا ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ ہے گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کے ہواری اور جو اس کے سرپرست ہیں, وہاں نہ جھگڑ دیں جب تک یہ میرا تو خیر وہ ساتھ رہا ہے, ایسوسیٹ رہا ہے بیرسٹر گور, دیکھو کس شائستگی سے آتے ہیں, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ جب پولائٹ جو شائستگی ہے جو آپ کی بات کر رہے, بڑا دھیما مزاج ہے ان کا, ہم نے کبھی ان کو اس لینگویج میں نہیں دیکھا. آپ سے مشورے کرتے ہیں پولیٹیکلی طور پہ, یا آپ کوئی مشاور استاد ہے؟ میرا جو گھر میں اس کا دفتر ہے تو مشاورت ہوتی ہے, مطلب ہو جاتی ہے ملاقات ہوتی ہے. اچھا, تو اب یہ بڑا اچھا ان کے پاس ایک لیڈر ہے. اچھا, اسی طرح ان کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان میں ایک بڑی انرجی ہے. آپ کے ایک بچپن کے دوست, آپ کے ہمسائے بھی, عمران خان صاحب آج کل جیل میں ہیں, 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کروں تو آج ان کا ایک پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کب باہر آئیں گے, کیسے باہر آئیں گے, اور جو موجودہ صورتحال ہے یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھو علی, پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یہ میں بتا دوں, پاکستان میں جہاز پھٹ جاتا چلتا چلتا, پاکستان میں ایک دن ایک بیٹھا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے. پاکستان میں تو جیل یا پرائم منسٹر ہاؤس, یہ 2 چیزیں. پاکستان میں یہ نہیں کچھ کہا جا سکتا کہ جی کتنے دن ہو گئے. جو چیزیں کہی جا سکتی ہیں وہ ایک کہ عمران خان پہ جو میں نے دیکھے سب کیسز جھوٹے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. اب ان کو ان میں وہ کیسز وہ جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا عدالتوں سے, تو یہ عدالتیں تو بے شرم ہو گئی ہیں. یہ عدالتیں انہوں نے تو اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا, ہماری دنیا میں انہوں نے وقار نیچا کر دیا. اور جس طرح یہ استعمال ہو رہے ہیں بہت تکلیف ہوتی. یہ جوڈیشری, میں تو لڑا ہوں اس جوڈیشری کے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو جدوجہد کی ہے اس کو بحال کرانے میں, تو آج کل جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھ کے سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ کو ہوتی ہوگی. ہم نے بے لوث ان کی بے لوث ایک جج سے ہم نے توقع نہیں کی سوائے چیف جسٹس ایک علامتی, اور وہ خود پارٹی تھا کیس میں. ہم نے ایک جج سے یہ نہیں توقع کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ڈنڈے کھائیں. ہم نے کہا آپ اپنے گھروں میں بیٹھے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے, ہم مارے کھائیں گے آپ کے. ان لوگوں نے عجب کیا یہ ہمارے ساتھ جو ججز نے کیا. ہم ایک شرط لگا کے بیٹھے کہ یہ کسی شرط پہ بحال نہیں ہوں گے, کہ پرویز مشرف کہتا تھا یہ حلف ایک نیا لے لیں تو میں بات, ہم نے کہا نہیں, یہ کسی شرط لگا کے منظوری پہ بحال نہیں ہوگی. اگر شرط کی منظوری پہ ہوگا, اگر شرط انہوں نے مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو 3 نومبر کو ان کو گرفتار کرنے کا جو عمل تھا
وہ قانونی اور صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ بھی مایوس ہیں عدلیہ سے, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی امید کوئی نظر نہیں آتی. ان کے اپنے وکیل کہہ چکے ہیں 350 کے قریب کیسز ہیں اور بس ہوئی ہے وکلا کی, ہم ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے, دوسرے میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو صاحب حل کیا ہے؟ پی ٹی آئی اس وقت جس لائن پہ جا رہی ہے, یا جو موجودہ ان کی قیادت ہے اتنی کیپیبل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خان کو باہر نکال سکے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ قیادت میں بھی وہ دمخم نہیں ہے, اور جو اندر خان صاحب کی ہدایات آ رہی ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ ان کو جیل سے باہر نکالا جائے؟ اس پہ کیا آپ کا سٹانس ہے؟ نہیں, خان بھی اس میں مستحکم نہیں رہتا ہے ایک بات پہ, اور کبھی کہتا ہے میں بات کروں گا, کبھی کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا, کبھی اس سے کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. یہ اس کو نقصان ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس سے بات کرنی چاہیے اس ٹائم؟ دیکھیں بات چیت جو ہے وہ ایک وہ بعد میں, اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے دکھا دیں گے, بات چیت کرنے آ جائیں گے, خود آ جائیں گے. کیسے اسٹرانگ کریں اس وقت؟ تو اگر عوامی پبلک کی بات کی جائے تو وہ ان کو پنجاب میں یا کہیں پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی, جب ملتی ہے تو وہ پولیس وغیرہ کریک ڈاؤنز, اب پشاور میں ان کو ملی ہے, وہاں پہ وہ اپنا پاور شو کر رہے ہیں. تو کیا ثابت کریں ایسا؟ کیا نہیں ایسا کر رہا ہے, یہ تو اچھا کر رہا ہے کہ جو پشاور میں ایکٹیویٹی کرے اور اپنے آپ کو ایک دفعہ پولیٹیکلی اسٹرانگ دکھائے پشاور میں اور خیبر میں, بڑے جیسے ادھر جہاں پولیٹیکلی یا ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ ہے گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کے ہماری اور جو اس کے سرپرست ہیں, وہاں نہ جھگڑ لے, وہاں نہیں لڑنا چاہیے. اپنے ورکر کو تھکانا نہیں ہے, یہ بات آپ بڑی کرتے ہیں. ورکر کو لے کے جانا, اس کو 10 دن بعد سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ لے, اس کے کے پی اور پنجاب, اور کے پی میں کریں, کے پی میں آپ کو سہولت ہے, آپ کریں بڑے جلد سے. اور اس سے ایک خوف جو ہے ورکر میں کہ ہمیں اٹھا لیں گے, لے جائیں گے, ماریں گے, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ موومنٹ جو ہے وہ تیزی چلے. کئی جگہ آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا, مطلب کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے لیکن وقفے کے ساتھ. دیکھو کئی جگہ چیئرمین ماؤ سیٹوں جس نے سارے چین کو آزاد کرایا تھا, جس نے برطانیہ کو, فرانسیسیوں کو اور امریکنوں کو شکست دی تھی. اور ٹھیک ہے وہ اس وقت چیئرمین نہیں تھا جب ڈی این بین پھو کی لڑائی ہوئی اور فرانسیسیوں کو شکست ہوئی, لیکن وہ ایک فلسافیکلی چین کو وہ زبان دیتا تھا, فلسفہ دیتا تھا. اب اس کا فلسفہ دیکھیں, یہ ہم جو ہماری قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پسپا نہیں ہونا. اگر ہم نے ریٹریٹ, ہمیں پسپائی ہو گئی اور یہ 100 میل ہم پیچھے آ گئے, 200 میل, تو ہم تو ہار گئے, ہماری تو ناک نہیں رہے گی. چیئرمین ماؤ کہتا ہے, اب وہ گریلا وارفیئر کر رہا ہے, کہتا ہے when the enemy advances, enemy ہمارے طرف آ رہا, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم اس میں کوئی شرم ہے آ کے نہیں بات, ہم لڑ رہے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نقصان ہونے سے ہم دے دیتے ہیں ان کو آ جا کر. when the enemy rests we harass, ہم اس کو ہیرس کرتے, اس کو ادھر ادھر سے گولیاں چلاتے ہیں اس پہ. when the enemy advances we retreat, when the enemy rests we harass, when the enemy withdraws, اب وہ واپس جا رہا ہے, اس نے وہیں تو اتنی اپنی زمین سے باہر آ کے 10 سال تو نہیں گزارنے, اس نے ایک دن وڈرا کر, ہم 3-6 مہینے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو جگہ جگہ مار رہے ہیں, کہیں 10 سوار نکلے ہوئے ہیں, کہیں 20 پکڑے گا. ہم when the enemy withdraws we follow, and when the enemy tires, جب
दुश्मन थक जाता है, वी अटैक। अटैक अब ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई नहीं। लेकिन एजाज साहब सवाल फिर यही है कि जो देखिए, एक तो बानी पीटीआई ना, उनसे मुलाकातों का भी मसला है, कहीं करने दी जाती है नहीं करने दी जाती। ये जो क़यादत है इस वक्त, मौजूदा क़यादत है, वो पावरफुल है इतनी कि वो लेके चले, उनकी जो हदायत आती हैं वो तो उनके ट्वीट का रीट्वीट नहीं कभी कभार करते, और वो उस पर अक्सर मसले मसाइल होते हैं, आपस में भी उनकी लड़ाइयाँ चलती हैं क़यादत की। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, इनको क्या करना चाहिए? नहीं, क़यादत अच्छी है उनकी, पीटीआई। अच्छा, ये आप ना देखें कि उसको क़यादत की जो सलाहियतों हैं उनको रियासत ने कर लिया है, मौकूफ़ कर दिया। ये इसके लिए रियासत को बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, पर उनकी क़यादत में मैं समझता हूँ जब तक अहमद फराज का बेटा, वो एक उसकी ट्रेडिशन है मज़ामत की, शिबली की, वो है, जब तक ये मेरा तो खैर वो साथ रहा है, एसोसिएट रहा है, बैरिस्टर गौहर, देखो किस शाइस्तगी से आके बात, वो आपके स्टूडेंट भी हैं, और माशाल्लाह मैंने देखा है कि वो जब पोलाइट जो शाइस्तगी है जो आप भी बात कर रहे, बड़ा धीमा मजाज है उनका। हमने कभी उनको उस लैंग्वेज में नहीं देखा। नहीं, उसको आपसे मशवरे करते हैं पॉलिटिकली तौर पे, या आप कोई मुशावरत उस्ताद है? मेरा तो घर में उसका दफ्तर है, तो मुशावरत होती है, मतलब हो जाती है, मुलाकात होती है। तो अब ये बड़ा अच्छा इनके पास एक लीडर है। अच्छा, इसी तरह इनके जो दीगर लीडर्स हैं उनमें एक बड़ी एनर्जी है, वो यंग है, वो सबके सब, ये उमर अयूब, ये चौथा इनका सलमान अकरम राजा, ये लोग ये यंग हैं, इनमें इनको एक दफ़ा बिल्कुल एक तरह खड़े हो जाना और निकल आने के लिए एक आध छोटा लाठियों का तसादम ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, वो बड़ा, अब वो तसादम इनके साथ हो जाएगा, क्योंकि रियासत जो है वो बड़ी बेचैन है रियासत। लेकिन ये आगे से देखें, ये सब जो आप बात कर रहे हैं कि इनको पुलिस की तरफ से, ये अक्सर माजी में हमने देखा है कि गौहर साहब हो गए, एक बार अरेस्ट भी हुए थे, फिर छोड़ गए। सलमान अकरम राजा को भी लाहौर में एक दो बार उन्होंने इलेक्शन से पहले अरेस्ट भी करने की कोशिश की थी, बल्कि एक दो बार हुए भी हैं अरेस्ट, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया था। तो ये हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि इनको एक बार वो आपस आमने सामने आना पड़ेगा, उसके बाद इनको हो जाएगा, वो ये अवॉइड भी करे कोई उसकी अच्छा, ये अवॉइड करे, हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। पर ये अवॉइड करने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये उस तरह ही गवर्नमेंट भी करती है, और ये हमारे साथ भी करती थी, और मुझे छोड़ दिया, 4 आदमियों को गिरफ्तार रखा। अब वहाँ फैलाई एकदम बात, पतरा ये चलता है कि तो उधर गया गवर्नर हाउस से निकल के, हाँ, तो ये तो इनकी टैक्टिक्स है, ये पुराना हिकमत अमलिया।